ہمارے منجی کائنات یشوع خامشیہ یسوع المسیح ناصری میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ سوال کیا جاتا ہے کہ کیا مسیحیت میں ذات میں شادی کرنا جائز ہے؟ یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ کیا مسیحیت میں ایک ہی ذات میں شادی ہو سکتی ہے، کیونکہ ہم ہمیشہ سے یہ سنتے آ رہے ہیں کہ اگر ایک لڑکی اور لڑکا ایک ہی ذات سے نکل آئیں تو ان میں شادی نہیں ہو سکتی۔ مسیحی تعلیم کے اعتبار سے یہ بالکل غلط نظریہ ہے۔ ذات پات کا نظام ہندوستان یعنی برصغیر میں پایا جاتا تھا، تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہیں سے ہم میں منتقل ہوا، اور اس سارے معاملے کو زیادہ ہوا ہمارے بزرگوں نے دی جو زیادہ تر پڑھے لکھے نہیں تھے اور کلام مقدس سے نا واقف تھے۔ مگر اب وقت آ گیا ہے کہ ہم ان کی جہالت کے رسوم اور رواج سے نکل کر خالصتاً مسیحی تعلیم پر عمل پیرا ہوں۔ کلام مقدس میں ذات میں شادی بالکل بھی ممنوع قرار نہیں دی گئی، اور عجیب بات ہے کہ اگر یہ سلسلہ ہم نے ہندو سماج سے کاپی کیا ہے تو ہندو تو صرف اپنی ذات میں شادی کرنا اول سمجھتے ہیں۔ مثلاً اگر کوئی شخص برہمن ہے تو اس کی کوشش یہی ہوگی کہ اس کی زوجہ بھی برہمن ہی ہو۔ پرانے ادوار میں اگر کوئی کم ذات شخص اونچی ذات کی لڑکی سے شادی کر لیتا تو مار دیا جاتا تھا۔ ادھر مسیحیت میں بالکل الٹ عمل کیا جاتا ہے کہ جہاں ذات ایک ہو ادھر خوشی سے شادی کرنے کے بجائے وہاں شادی ہی نہیں کی جاتی۔ کلام مقدس میں یوں مرقوم ہے، اگر ہم کلوسیوں کی کتاب کے خط میں جائیں، کلوسیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کے 3 باب کی 9، 10 اور 11 آیت میں لکھا ہے، ایک دوسرے سے جھوٹ نہ بولو کیونکہ تم نے پرانی انسانیت کو اس کے کاموں سمیت اتار ڈالا اور نئی انسانیت کو پہن لیا ہے، جو معرفت حاصل کرنے کے لیے اپنے خالق کی صورت پر نئی بنتی جاتی ہے۔ وہاں نہ یونانی رہا نہ یہودی، نہ ختنہ نہ مختونی، نہ وحشی نہ سکوتی، نہ غلام نہ آزاد، صرف مسیح سب کچھ اور سب میں ہے۔ اسی طرح ہم گلتیوں کے لیٹر میں جائیں، اس کے 3 باب کی 27 اور 28 آیت میں لکھے، اور تم سب جتنوں نے مسیح میں شامل ہونے کا بپتسمہ لیا مسیح کو پہن لیا۔ نہ کوئی یہودی رہا نہ کوئی یونانی، نہ کوئی غلام نہ آزاد، نہ کوئی مرد نہ عورت، کیونکہ تم سب مسیح میں ایک ہو۔ تو ان آیات سے آپ غور کیجئے کہ ہمیں پتہ چلتا ہے کہ مسیح میں آنے کے بعد ہماری ذات پات اور یہ سٹیٹس معنی نہیں رکھتا، ہم مسیح میں ایک ہو جاتے ہیں۔ کوئی بھٹی ہے، سہوترا ہے، گل ہے، جو بھی ہے، وہ سٹیٹس جو ہوتا ہے وہ اس کا نیست ہو جاتا ہے، وہ بلکہ مسیح میں وہ ایک ہو جاتے ہیں۔ مسیح میں آپ کو کسی ذات اور کسی دوسری ذات سے میں برتری حاصل نہیں ہے۔ بس ہمیں ان جہالت کی باتوں سے نکل کر آگے بڑھنا ہے اور ذات پات سے نکل کر یہ کوشش کرنی ہے کہ کیا جس گھرانے میں ہم رشتہ جوڑنے جا رہے ہیں وہ ایماندار لوگ ہیں، خداوند کے خوف میں زندگی گزارتے ہیں کہ نہیں۔ ذات کو محور نہ بنائیں بلکہ مسیح پر ایمان کو محور بنایا جائے، جو کلام اقدس کے عین مطابق ہے۔ بس ثابت ہوا کہ مسیح میں آنے کے بعد ہماری زمینی حیثیت کوئی معنی نہیں رکھتی، بلکہ مسیحی ہونا ہی فخر ہے۔ ہم کسی بھی طرح اپنی ذات، رنگ و نسل پر غرور نہیں کر سکتے اور اس تعصب کی بنا پر کسی کو تقسیم نہیں کر سکتے۔ اگر ہم فلپیوں کی لیٹر میں جائیں، اس کی 3 باب کی 3، 4، 5، 6 اور 7 آیت کو پڑھیں تو لکھا ہے، کیونکہ مختون تو ہم ہیں اور خدا کے روح کی ہدایت سے عبادت کرتے ہیں اور مسیح یسوع پر فخر کرتے ہیں اور جسم کا بھروسہ نہیں کرتے۔ گو میں تو جسم کا بھروسہ کر بھی سکتا ہوں، اگر کسی اور کو جسم پر بھروسہ کرنے کا خیال ہو تو میں اس سے بھی زیادہ کر سکتا ہوں۔ 8ویں دن میرا ختنہ ہوا، اسرائیل کی قوم اور بنیامین کے قبیلے کا ہوں، عبرانیوں کا عبرانی، شریعت کے اعتبار سے فریسی ہوں، جوش کے اعتبار سے کلیسیا کا ستانے والا، شریعت کی راست بازی کے اعتبار سے بے عیب تھا، لیکن جتنی چیزیں میرے نفع کی تھی انہی کو میں نے مسیح کی خاطر نقصان سمجھ لیا، بلکہ میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی پہچان کی بڑی خوبی کے سبب سے سب چیزوں کو نقصان سمجھتا ہوں، جس کی خاطر میں نے سب چیزوں کا نقصان اٹھایا اور ان کو کوڑا سمجھتا ہوں تاکہ مسیح کو حاصل کروں۔ تو پولس رسول یہاں پر یہی بتا رہے ہیں کہ اگر میں غرور کرنا چاہوں تو ان چیزوں پر غرور کر سکتا ہوں کہ میں اسرائیلی ہوں، بنیامینی ہوں، ان چیزوں پر بھروسہ کر سکتا ہوں، پر میں نہیں کرتا۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ انہوں نے آخری آیات میں بتائی ہے کہ میں ان چیزوں کو جن کو میں نفع پہلے سمجھتا تھا، جسمانی طور پر جسمانی چیزوں پر فخر کرتا تھا، اب ان کو نقصان سمجھتا ہوں، کیونکہ میں مسیح میں اس بات کو پہچان گیا ہوں کہ یہ سب چیزیں، یہ دنیا کا سٹیٹس، یہ ذات پات، یہ سب چیزیں بے معنی ہیں، ان پر فخر نہیں کیا جا سکتا۔ اگر فخر کرنا ہے تو مسیح پر کیا جائے، جس کے وسیلہ سے ہم خداوند کے فرزند بن جاتے ہیں۔ بس ہمیں بھی چاہیے کہ جسمانی کاموں کو ترک کریں اور دنیاوی سٹیٹس اور جسمانی چیزوں کا تکبر نہ کریں، بلکہ دوسروں کو خود سے بہتر جانیں اور دنیاوی رسوم پر نہیں بلکہ ایمان پر، المسیح پر ایمان کو ہی رشتوں کی بنیاد بنائیں۔
آنے والی ویڈیوز میں ہم جانیں گے کہ کیا بائبل مقدس کے مطابق فرسٹ کزنز یعنی چچا اور تایا کی اولاد سے شادی کرنا جائز ہے یا نہیں۔ تب تک کے لیے خدا حافظ، شالوم۔